تو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہارون بہت ہی برے طریقے سے شامیر سکندر کے شکنجے میں پھنسنے والا ہے اور اس کا اصل چہرہ شامیر سکندر سب کے سامنے لے آئے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کا نیکسٹ ایپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا اور یہ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ اس ایپیسوڈ میں شامیر سکندر اپنے چچا جان کو بہت ہی برے طریقے سے بے نقاب کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ شامیر سکندر کیونکہ سیاست میں قدم رکھ چکا ہے اور جس طرح سے شبرا پر اس پر حملہ کروایا گیا اور اس کے بعد اس کے سسر کو اندر کروا دیا گیا، تو اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ کوئی بھی جلد بازی میں ایسا فیصلہ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چپ کر کے اپنے والد کو اور اپنے چچا جان کو نوٹس کر رہا ہے اور بار بار وہ اپنے چچا جان کے پاس مشورے کے لیے اسی لیے جاتا ہے کہ وہ ان کی ہر چال کو سمجھ سکے۔ وہ شامیر سکندر اپنے چچا جان کے سامنے جا کر بہت ہی معصوم بن جاتا ہے جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہیں۔ حقیقت وہ بہت ہی خاموشی سے اپنے چچا جان کی ہر چال کو سمجھ رہا ہے اور اسے صرف صحیح موقع کی مناسبت کا انتظار ہے کہ جب وہ اپنے چچا جان کو بے نقاب کر سکے۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہارون بہت ہی برے طریقے سے شامیر سکندر کے شکنجے میں پھنسنے والا ہے اور اس کا اصل چہرہ شامیر سکندر سب کے سامنے لے آئے گا۔ داؤد علی خان ہارون کو کہتا ہے کہ یہ زبیدہ کا بیٹا ہے اور یہ کوئی بھی کام جلد بازی میں نہیں کرتا، لہٰذا اس سے بچ کر رہنا۔ ہارون داؤد علی خان کی وائف کو کال کر کے کہتا ہے کہ تم بیوہ ہونے کی تیاری کر لو کیونکہ تمہارے شوہر کو میں کسی بھی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ ہارون جو کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے باپ بیٹے کے درمیان رنجش قائم کر دی ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، ہارون شامیر سکندر کو جو جھوٹے ثبوت دکھا کر اسے یہ قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان سب میں اس کے والد کا ہاتھ ہے، اور شامیر سکندر بھی جو بہت ہی معصوم بن کر اس کی سب سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، حقیقت میں وہ اس کی آنکھوں کو پڑھ چکا ہے اور وہ یہ جان چکا ہے کہ ان سب میں ہارون کا ہی ہاتھ۔ شبرا کے والد کو جب گرفتار کر کے لے جاتے ہیں تو شبرا بہت ہی روتی پٹتی ہے اور اصرار کرتی ہے شامیر سے کہ اسے اپنے والد سے ملنا ہے، لیکن شامیر اسے ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔ شبرا بہت ہی جذباتی ہو جاتی ہے اور شامیر کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے۔ شامیر سکندر اور شبرا کے درمیان رنجش قائم ہو چکی ہے اور یہ نفرت مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شامیر سکندر یہ پتہ لگانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے سسر کو کس نے اندر کروایا۔ اب وہ ٹریک کرتے ہوئے جب ان لوگوں تک پہنچے گا اور ان کو جب سامنے لائے گا سوشل میڈیا کے تو بہت ہی دیر ہو چکی ہوگی۔ تک اس میں دکھایا گیا کہ جہاں پر سلمان کو قید کر کے رکھا گیا ہے ان سے جب وہ فون مانگتا ہے کہ مجھے ایک کال کرنی ہے تو وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے کہتے ہیں کہ کیا تم نے بوس کو فون کرنا ہے، یعنی کہ وہ اس کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کو اغوا کروانے والا شامیر سکندر ہے، اس کو اس قید میں ڈالنے والا شامیر سکندر ہے۔ تو سلمان اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائے گا، یہ سوچتے ہوئے اس کو رشوت کے کیس میں پہلے اندر کروایا گیا اور دوسرا صدمہ اس کو بڑا یہ لگے گا کہ جس کو اس نے بہت ہی اچھا سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی دے دی وہ حقیقت اپنے باپ جیسا نکلا، کیونکہ اس کے سامنے جب بوس کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ بہت ہی چونک جاتا ہے۔ شامیر سکندر جب اپنے سسر کو رہا کروانے کے لیے پہنچے گا تو اس کے سسر کی تب تک ڈیتھ واقع ہو چکی ہوگی۔ شبرا کے والد کی جب ڈیتھ واقع ہو جائے گی تو وہ شامیر سکندر کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اس سے شدید نفرت کرنے لگے گی اور بالکل خاموشی اختیار کر لے گی۔ اس موقع پر شامیر سکندر پوری کوشش کرے گا کہ سلمان پر لگے ہوئے رشوت کے داغ کو مٹا سکے، کیونکہ سلمان بہت ہی ایماندار تھا تو وہ مجرم کو سامنے لانے کی پوری کوشش کرے گا اور حقیقت سے پردہ اٹھائے گا۔ یہ بہت ہی زبردست تھا، اس ڈرامے میں بہت سے فنی مومنٹس بھی آئے، بہت سے رومانٹک سینز بھی آئے، اس ڈرامے کی سٹوری بہت زبردست تھی اور ان پہلوؤں کو اس ڈرامے میں دکھایا گیا جو حقیقتاً ہوتا ہے۔ تو ناظرین، شوبز انڈسٹری سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آپ سب تک پہنچائی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ سب تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔